بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرکار پی ٹی وی نے ڈرامہ سیریز دلش ارطغرل نشر کر کے بہت بڑا اور اہم قدم اٹھا لیا۔ اس ڈرامے سے ہمارا رشتہ پچھلے دنوں کچھ ایسا جڑا کہ یہ ہمارے حواسوں پر چھا گیا۔ جس نے بھی اسے شروع کیا وہ اس کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ نکل نہ پایا۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کے مداح ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت عرصے بعد کوئی ایسا رزمیہ اور جنگی ڈرامہ دیکھنے کو ملا جس کے اداکاروں سے اسلامی لحاظ سے انسیت محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پروڈکشن میں کوئی چھوٹی موٹی خامیوں کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو ناظرین کو جکڑ لیتی ہے۔ فلموں اور ڈراموں کا ذوق رکھنے والوں میں دلش ارطغرل اور گیمز آف تھرون کا اکثر موازنہ ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ دونوں مختلف انداز کے سیزن ہیں۔ ان کے وسائل میں بے پناہ فرق ہے۔ گیمز آف تھرون یعنی گوٹ HBO کا ڈرامہ سیزن ہے جنہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے اور اس سے بہت زیادہ کمایا۔ انہیں بہت سے منجھے ہوئے اور بڑے فنکاروں اور جدید ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج حاصل تھا، جبکہ اوریانی بھی اس ڈرامہ سیریز میں ایک اہم ہتھیار بنی۔ اس کی کہانی بھی بہت پھیلی ہوئی تھی اور خالص فکشن ہونے کے ناطے اس میں ہدایت کار اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کی تبدیلی پیدا کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے بہت سی غیر حقیقی چیزیں ڈالی اور کالے جادو سے لے کر آگ برسانے والے ڈریگن تک ہر قسم کا مسالہ اس میں موجود تھا۔ اس کے برعکس دلش ارطغرل تاریخی بنیادوں پر قائم ڈرامہ ہے۔ ارطغرل کا کردار کوئی فکشن نہیں بلکہ حقیقت ہے، اگرچہ ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ اسی وجہ سے محمد بوزدیک کو کچھ تفصیلات میں اپنے تخیل سے کام لینا پڑا، مگر بہرحال اس کا ایک خاص زمانہ تھا، جیسے ارطغرل کا خانہ بدوش ترک قبیلہ کائی، سلطان علاء الدین کیقوباد کی سلجوقی سلطنت، حلب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین، جبکہ قسطنطنیہ میں بازنطینی حکمران تھے، جبکہ مشہور شدت پسند مسیحی فرقہ ٹیمپلر بھی موجود تھا جسے ڈرامے میں صلیبی کہا جاتا رہا۔ اس لیے ارطغرل ڈرامہ بنانے والوں کے پاس آپشنز کم تھے۔ اس کے تمام سیزنز دیکھنے والوں کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک لوکیشن کو کئی بار استعمال کیا گیا۔ یہ تکنیکی خامی ہے۔ اسی طرح بعض اور چھوٹی موٹی خامیاں بھی اس میں موجود ہیں۔ ارطغرل کے ساتھیوں کو غیر معمولی طور پر بہادر دکھایا گیا اور یہ ایک طرح سے سپر ہیرو والا معاملہ تھا، مگر رزمیہ فلموں میں ہمیں ہیروز کو ایسی ہی کچھ رعایتیں دینی پڑتی ہیں۔ مگر ڈرامہ سیریز دلش ارطغرل کی 2-3 خوبیاں نمایاں ہیں۔ اس کے فنکاروں نے بڑی عمدہ اداکاری کی، مکالمے خوبصورت اور حسب موقع ہیں، اور لکھنے والے نے قدیم ترک کہاوتوں اور محاوروں کا خاص خیال رکھا۔ ارطغرل کی والدہ ہو یا جنگجوؤں کی بیویاں اپنے خاوندوں کو جب جنگ کے لیے بھیجتی ہیں تو اس وقت وہ جو دعائیں مانگتی ہیں وہ فوک وزڈم کا شاہکار ہیں۔ بیشتر مکالموں میں خانہ بدوش عملی دانش اور فراست جھلکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگجوؤں کے اس ڈرامے میں بہت طاقتور نسوانی کردار موجود ہیں۔ ارطغرل کی والدہ ہائمہ انا ہو یا ان کی بیوی حلیمہ سلطان یا بھابی سلجن، اور اگلے سیزن میں اسلحان خاتون وغیرہ، یہ سب مضبوط کردار ہیں۔ اسی طرح ارطغرل کا کردار بھی انگریزی محاورے کے مطابق مین آف فیو ورڈز دکھایا گیا۔ اس نے کہیں بھی روایتی فلمی ہیروز کی طرح بڑکے نہیں ماری، طویل ڈائلاگز نہیں بولے، اور بہت بار تو ہلکی سی مسکراہٹ یا گردن موڑ کر مخصوص انداز میں نظر ڈال کر ہی کام چلا لیا۔ ڈرامے میں زندگی بھرپور انداز سے موجود ہے اور اس کے تمام رنگ جھلکتے ہیں، خاص کر روایتی ترک انداز کی دلکش شادیاں جن میں دلہا کے دوست بارات کے آگے چلتے ہوئے دلچسپ گیت گاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن العربی کے کردار نے بھی دل موہ لیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے شیخ محی الدین ابن العربی مجسم سامنے آ گئے ہیں۔ ویسے تو ترکوں کا تصوف ہم سے مختلف ہے، مگر اس میں شیخ ابن العربی کا کردار ایسا دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی بات کی دلیل اکثر قرآن اور سیرت مبارکہ سے دیتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اسلامی کلچر کی کافی حد تک اچھی عکاسی کی گئی ہے۔ پہلی بار کسی ڈرامہ سیریل میں کرداروں کو نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگتے اور بلند آواز سے بسم اللہ یا ماشاءاللہ کہتے دیکھا گیا۔ ہر جرگے کے آغاز میں کائی سردار سلیمان شاہ اللہ کے پاک ناموں سے آغاز کرتے اور اسے دیکھنا مسحور کن لگتا ہے۔ ترکوں کی ایک خاص خوبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر خاص والہانہ عقیدت کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکانا نہایت بھلا لگتا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ بنانے والوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ صرف ترک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک مسلم قوم کا ڈرامہ بنا رہے ہیں، مگر اس میں ترک کلچر کی وہ باتیں بھی نمایاں ہوئیں جو ہمارے ہاں بطور مسلمان رائج ہیں،
اور ناظرین کرام، ان سب باتوں کے بعد پی ٹی وی سے دلڑش ایرترول وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر نشر ہو رہا ہے، جس کے پہلے 3 ایک ساتھ دیکھنے کے بعد شدت سے احساس ہوتا ہے کہ پی ٹی وی میں کام کا بندہ باقی نہیں رہ گیا، یا پھر کوئی لابی ایرترول کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ وہ چینل جسے آج کوئی دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، پہلی بار اس کے پاس انتہائی مقبول ہو جانے والا مواد آیا، اور اس کا اندازہ آپ لوگ پی ٹی وی ہوم کے یوٹیوب چینل سے کر سکتے ہیں، اور وہ اسے اپنی غیر ذمہ داری سے ضائع کر رہے ہیں۔ 40-45 منٹ کی قسط ہے جسے 3-4 وقفوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اشتہار اگر ہوتے تو کوئی تک بھی تھی، مگر اشتہار ایک بھی نہیں، مگر پھر بھی دیکھنے والوں کو بدمزہ کیا جا رہا ہے۔ انہیں ڈھنگ سے ڈرامہ ہی نہیں دیکھنے دیا جا رہا تاکہ کوئی تاثر نہ بن پائے۔ پروڈیوسر حضرات کو یہ تک معلوم نہیں کہ کتنے منٹ کا وقفہ کرنا ہے اور اس میں کیا دکھایا جائے، جبکہ کرونا سے متعلق اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں جو 1-2 مہینہ پرانے ہیں، مگر یہ کام بھی سلیقے سے نہیں کیا جا رہا۔ ہمیشہ سے روایت ہے کہ اشتہار کے وقفے کے بعد پھر سے ڈرامہ دکھاتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے اس کا ٹائٹل دکھاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس کے بجائے ہر بار کٹ کر کے افراتفری میں ڈرامہ شروع کیا جاتا ہے، جبکہ 2 دنوں سے عجیب تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ڈرامے کے وقفے میں نعت شروع کر دیتے ہیں۔ نعت دکھانا کوئی بری بات نہیں، مگر ہر بار نعت ادھوری چھوڑ کر پھر ڈرامے پر چھلانگ لگا دی جاتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کے پروڈیوسر آؤٹ آف پریکٹس پہلوان کی طرح اچانک ہی اکھاڑے میں اتر گئے ہیں۔ ڈرامے کی اردو ڈبنگ کے حوالے سے بھی کئی کہانیاں چل رہی ہیں۔ پہلی ڈبنگ پی ٹی وی کے اپنے لوگوں سے کرائی جا رہی تھی، پھر اسے اچانک بغیر کسی وجہ کے آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ اس پر نہ جانے کتنے ملین کا خرچہ آیا۔ موجودہ ڈبنگ بری نہیں، مگر ایسی بھی نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، مگر اس کے باوجود اس ڈرامے میں ایسی قوت اور سحر ہے کہ اسے دیکھنے والے کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ بس پی ٹی وی والے اسے ناکام بنانے کی باقاعدہ سازش نہ کریں۔ کاش وزیر اعظم عمران خان کسی شام ایک قسط خوب دیکھ لیں، ان پر سب حقیقت کھل جائے گی۔ ڈائیلاگز پڑھنے والوں نے ترجمے کو اور بھی بھدا بنا دیا ہے۔ ڈائیلاگز پڑھے گئے ہیں، ادا نہیں کیے گئے، جن سے جذبات کی نمائندگی ہوتی ہو۔ گفتگو کرتے وقت آواز میں اونچ نیچ ہوتی ہے، آواز کا دھیما پن اور بلندی، انڈور اور آؤٹ ڈور آوازوں میں فرق رکھنا، مگر ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس سے 1000 گنا بہتر وائس اوور پہلے سیزن کی صورت میں پہلے ہی موجود ہے جو کہ ہم ستارے والے دکھا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ پہلے سین میں ایرترول کا ڈائیلاگ "یہ تلوار منکروں پر قہر بن کر ٹوٹے گی" کو "دشمنوں پر قہر بن کے ٹوٹے گی" سے بدل دیا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جہاد، کافر، منافق اور صلیبی جانباز وغیرہ جیسے الفاظ کو بھی سافٹ بنایا جائے گا۔ اچھے بھلے ڈرامے میں غیر ضروری ایڈیٹنگ کر کے سٹوری لائن مشکل کر دی گئی ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ سب ٹائٹل والا چلا لیتے۔ کسی کردار کی آواز شخصیت سے میچ نہیں ہو رہی، جبکہ ڈائیلاگز بھی بہت رفتار سے بولے جا رہے ہیں۔ ڈبنگ میں اصل لہجہ اور موقع کی مناسبت سے جو آواز میں اتار چڑھاؤ اور احساسات ہوتے ہیں، ان کا لطف ختم ہو گیا ہے۔ 6000 سے زائد ملازمین میں ایک ڈرامہ ڈب کرنے کی صلاحیت بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات، کروانے کا بھی ڈھنگ نہیں۔ تبھی تو ایرترول غازی کی ڈبنگ کا ٹھیکہ کسی جے پروڈکشنز نامی کمپنی کو دیا گیا اور پروموشنز کے لیے کیو لنکس کی خدمات لی گئی۔ رہی بات پروموشن کی تو 2-4 ٹریلرز اور 6-8 سوشل میڈیا اپ ڈیٹ سے زیادہ کچھ نہیں، اور نہ جانے اب ان کمپنیز کو کتنی ادائیگی کی جائے گی۔ ڈبنگ کرنے والوں نے اس ڈرامے کی جو درگت بنائی ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ ایرترول کا جب صلیبیوں سے سامنا ہوتا ہے اور وہ حلیمہ کو بچا لیتا ہے تو وہ نورگل سے کہتا ہے قسمت میں ان صلیبیوں کا شکار لکھا تھا، جسے پی ٹی وی نے بدل دیا ہے، اور ایرترول نورگل کے بجائے حلیمہ سے کہتا ہے شکر کریں ہم یہاں تھے۔ اب جب کہ پہلے ڈبنگ ہو چکی تھی تو دوبارہ اتنی بیکار ڈبنگ کر کے اس قسم کا کریڈٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ ناظرین اکرام، سہیل احمد صدیقی کو پی ٹی وی نے ترجمہ کرنے کا کام دیا، مگر بعد میں روک دیا گیا اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی وی کن کن طریقوں سے اس ڈرامہ سیریز کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے میرے چینل پہ کئی لوگوں نے کمنٹس میں یہ کہا کہ آپ تو یہ کہتی تھی کہ پی ٹی وی یہ ڈرامہ نشر نہیں کرے گا، حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یا تو پی ٹی وی یہ ڈرامہ نشر نہیں کرے گا، اور اگر کیا بھی تو اس کی ڈبنگ میں پوری طرح سے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ یہ ڈرامہ پہلے دیکھ چکے ہیں، یا تو سب ٹائٹلز کے ساتھ یا پھر ہم ستارے والوں کی ڈبنگ کے ساتھ، وہ پی ٹی وی کے موجودہ کام سے انتہائی مایوس ہیں۔ آپ لوگوں کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ.